انور صاحب سر دوسرا ایشو جیسے کہ نائلہ صاحبہ نے بھی ذکر کیا اینڈ وی وانٹیڈ ٹو اسپینڈ مور ٹائم آن اٹ کیونکہ وہ اس وقت یہ ساری صورتحال دکھائی دے رہی ہے ہمیں کہ ایک طرف رشیا سے بات کر رہے ہیں امریکن، دوسری طرف جو وائس پریزیڈنٹ نے جس طرح گفتگو کی جب وہ یورپین سے بہت تیزی سے اس کے اوپر، تو میرے خیال میں جو پالیسی تھی ٹرمپ انتظامیہ کی یا ٹرمپ کیمپ کی وہ بہت کلیئر تھی یوکرین اور یورپ کے حوالے سے، اور اس کو تو دے ہیو اسٹارٹڈ ٹو امپلیمنٹ اٹ ویری کوئکلی. ہاں بالکل، ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے تعلقات صدر رشین پریزیڈنٹ ہیں پوٹن اس سے اس لیول کے ہیں کہ وہ ان کو قائل کر کے اور وہاں جنگ کو ختم کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں اس وقت جو یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی، ان کا تو یہ حال ہے کہ وہ بالکل ہیلپ لیس محسوس کر رہے ہیں. ان کے بیانات دیکھیں اور احتجاج بھی کر رہے ہیں کہ ان سے تو انہیں کنسلٹ کیے بغیر مسئلے کو ڈائریکٹ روس سے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یورپینس کو بھی اگنور کیا گیا ہے. یہ تو 3 ہفتوں میں صدر ٹرمپ نے دنیا کو بالکل سپن کر کے رکھ دیا ہے. سر ان کے چکرا گئے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کر رہے ہیں. اور یہاں جو میں میڈیا میں جو دیکھتا ہوں، سابق جو مختلف امبیسڈر ہیں یورپ میں، ماسکو میں، امریکہ کے، ان کے بیانات پڑھتا ہوں، وہ سب کے سب بہت پریشان ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ صدر ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا ہے، آپ نے دیکھیں ملک کے اندر، یعنی جو ہمارے آپ کے ہاں آپ کی نظر اس پہ زیادہ نہیں پڑ رہی کہ ملک کے اندر اتنے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، لوگوں کو دھڑا دھڑ نوکریوں سے نکال رہے ہیں، نئے لوگوں کو لگا رہے ہیں. تو وہ یہاں تو ایک پریشانی کا عالم ہے. واشنگٹن میں کبھی میں نے ایسی صورتحال نہیں دیکھی، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے یوکرین میں جنگ بند کروا دیں گے، کن شرائط پہ کروائیں گے؟ یوکرین ایک آزاد ملک کے طور پہ برقرار رہے گا یا نہیں رہے گا؟ نیٹو کا کیا فیچر ہوگا؟ نیٹو کا کیا رول ہوگا یا نہیں ہوگا اس میں یوکرین میں؟ کیا یوکرین کے یہ بھی کہا جا انور رہا صاحب ہے کچھ کہ لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ وہ فورسز بھی امریکن واپس بلا لیں گے یورپ سے اور نیٹو سے، یہ بھی قیاس رائے ہو رہی ہے. بالکل ہے، بالکل یہ کہا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ حمایت بھی کرتے ہیں، کچھ مخالفت کرتے ہیں. لیکن ایک بات جو سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک طرف تو ان کو شوق ہے کہ امریکہ ایز اونلی سپر پاور جو ہے وہ ریکگنائز ہو اور اس کا اسٹیچر بڑھے، تو دوسری طرف اس تیزی سے ڈس انگیج کر رہے ہیں، ٹروس بھی بلا رہے ہیں، امداد بھی بند کر رہے ہیں. تو وہ سپر پاور ہی کیا جس کی نہ فوجی پریزنس ہو، نہ وہ کسی کو اسسٹنس دے، تو پھر ایسی سپر پاور کی کوئی بات کیوں مانے بالکل گا؟ ٹھیک. دیکھیں نا، ہر جگہ آپ ملٹری انٹرونشن تو نہیں کر سکتے. ملٹری انٹرونشن کی بھی لمٹ ہوتی ہے. آپ نے کر کے دیکھا، وہاں لوگ ڈٹ جاتے ہیں اور پھر وہ پرولونگ ہو جاتی ہے، نتیجہ کو نہیں نکلتا. تو کیسے کریں گے کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. بالکل ٹھیک. نائلہ صاحبہ اسی پوائنٹ پہ مطلب اگر سچ مچ امریکہ یہ فیصلہ کر لے ٹو ڈس انگیج فرام یورپ ان پرٹیکولر اینڈ نیٹو، تو یورپ کی تو کا نقشہ تو تبدیل نہیں ہوگا پر بہت اور طریقوں سے تو تبدیلی آ جائے گی. اٹ ول بی پروبیبلی دا بگیسٹ چینج آفٹر ورلڈ وار 2. آپ دیکھیے کہ یو ایس وائس پریزیڈنٹ ابھی گئے ہوئے ہیں میونخ میں، اور ادھر یہ ساری ڈسکشنز ہو رہی ہیں. سائملٹینیسلی پیرس میں ڈسکشن ہو رہی ہے. اگر آپ مسٹر وینس کی اسپیچ سنیں تو انہوں نے ایک طرح کے یورپ کو جھاڑ دی ہے کہ ہم اکٹھے تھے جب ہماری ویلیوز ایک تھی، وی اسٹوڈ فار دا سیم تھنگس. لیکن یورپ نے اپنی ڈبل سٹینڈرڈز کیے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو سپورٹ نہیں کرتے. اب یہ آپ کیا ڈبل سٹینڈرڈ کی بات کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیے یہ بات ہو رہی ہے رومینیا کی کہ رومینیا میں کو دیتا کرایا گیا، اس میں یورپین پاورز کا رول تھا. جو کینڈیڈیٹ جیتا وہ انہوں نے سوچا کہ یہ پیوٹن کا وہ ایلائی بن جائے گا، ہاں ایلائی بن جائے گا، تو اس کو ہٹا دیا جائے. اور جس کو وہ لائے وہ بھی غلطی سے لائے، ان دا سینس کہ وہ بھی ایسا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ نہیں تھا، اینڈ ہی واز سین ایز ویسٹرن ایلائی. تو یہ جو انہوں نے ہپوکریٹیکل گیم کھیلی رومینیا میں، اس کو یو ایس اے یوز کر رہا ہے فار ایکسپوزنگ دا ہپوکریسیز ان دا یورپین یونین. آپ دیکھیے کہ برٹش پرائم منسٹر نے کہا کہ جی
ये करते हैं या नहीं, वी विल सेंड आवर फोर्सेस। फ्रांस की आप स्पीच सुने, सो यूरोप जो है वो बिल्कुल बिखर गया है। जब नेटो बना था तो जॉइंट सिक्योरिटी की बात थी, उसमें अमेरिकन कंट्रीब्यूशन थी क्योंकि उससे कोल्ड वॉर का गेम था। अब अमेरिका ने अपनी कंट्रीब्यूशन वैसे ही रिड्यूस करनी शुरू कर दी और ट्रम्प साहब ने कहा जी ये सबकी सिक्योरिटी की बात है, तो क्या यूरोपियन कंट्रीज 5%, नॉट इवन 5% इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय द यूरोपियन कंट्रीज टू नेटो। तो उन्होंने कहा कि आप अपना हिस्सा बढ़ाएं अगर आपको सिक्योरिटी का इतना गम है। So there are much deeper undercurrents which are running here, which we have to see not only in the current perspective but the historical perspective and its repercussions on the future.